اللہ نے انسان کو دل دیا ہے مگر اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ شیخ سعدی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے کہ جب ہم اللہ سے دل کی بات کہتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ سے جب مانگو تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ ممکن ناممکن تو ہماری سوچ ہے، اللہ کی ذات کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ میرے رب کا فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے۔ اللہ آزماتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کو تمہیں جب لگے کہ دل درد سے بھر آیا ہے پر لفظوں میں کچھ کہنے کی سکت نہ ہو تو لفظوں کو اشک کا لباس پہنا کر سجدہ ریز ہو جانا، وہاں سچے جذبوں کی ناقدری نہیں ہوتی۔ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ دور نہیں کرتا، دھتکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت نرالی ہے دنیا کی ساری محبتوں سے، مختلف وہ نوازتا بھی ہے اور آزماتا بھی ہے، اور کبھی کبھی انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ آزماتا کیوں ہے، اس لیے کہ انسان کو اصل حقیقت کا پتہ چل سکے کہ انسان کی محبت بھی آزمائش سے گزر کر ہی خالص ہوتی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا کیونکہ اس کی کہی بات کے زبر کے ذرے میں بھی حکمت چھپی ہے لیکن تم نہیں سمجھتے۔ دنیا کے در پر سائل کو سننا پڑتا ہے، جاتے کیوں نہیں؟ اور اللہ کا دروازہ کہتا ہے آتے کیوں نہیں؟ دنیا سے مانگیں تو بیزار ہوتی ہے، اللہ سے نہ مانگیں تو خفا ہوتا ہے، لوگوں سے بار بار کہیں تو چڑھنے لگتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے تکرار کیوں نہیں کرتے؟ تم نے اپنے غم کا مداوا ڈھونڈا ہی نہیں تو زخم نہ بھرنے کی شکایت کیسی؟
سنو وہ مداوا تہجد میں پوشیدہ ہے، جہاں سر جھکتے ہی غم اٹھائے جاتے ہیں۔ تہجد کے آنسو موتی ہوتے ہیں، قیمتی شفاف اور آنکھوں سے ڈھلتے ہی بہت سے دکھ درد اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی روداد اپنے بنانے والے کو تفصیل سے سنا سکتے ہیں۔ وقت تہجد بہا گئی نا اگر اللہ کو یہ آنکھ پرنم، پھر دیکھنا کیسے چلے گی کن کی ہوا اور فیکون ہو جائے گا سارا عالم۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدے میں آہیں بھرتے ہو۔ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے دن رات تم آسمانوں میں رزق تلاش کرتے ہو۔ جب تمہیں کسی سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو روداد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ پتہ ہے قرض میرا اللہ کبھی نہیں رکھتا، یہ آنسوؤں کا قرض نہ یقین کا قرض۔ تم جو اسے دیتے ہو وہ اسے دگنا کر کے واپس عطا کرتا ہے۔ تم ایک قطرے کے لیے آنسو بہاتے ہو، وہ 7 سمندر دینے پر اختیار رکھتا ہے۔ تم اگر اس پر ایک ستارے جتنا بھی یقین رکھو تو وہ تمہیں ایک وسیع و عریض آسمان سے بڑھ کر معجزے عطا کرنے پر قادر ہے۔ میرا اللہ بڑا خوددار ہے، بڑا عزت والا، وہ خود ہی تو عطا ہے، اسی نام سے تو جانا جاتا ہے، سب سے قریب اور غور سے سننے والا ہے۔ پرسکون محبت تو وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکری کی نیند سو سکے، اور ایسی بے فکر اور آرام دہ نیند بس اللہ کی محبت کے بعد آتی ہے، اور پھر انسان صبر اور عشق کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا کے سامنے سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا اللہ اسباب کا محتاج نہیں، جتنی بھی مشکل ہو اگر اللہ تمہارے لیے راستہ نکالنا چاہتا ہے تو وہ نکال کر دکھا دیتا ہے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدے میں آہیں بھرتے ہو۔ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے دن رات تم آسمانوں میں تلاش کرتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا والوں پر اپنا دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ وہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہو۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہو۔ دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویراں کر دیتی ہیں۔ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کیں، تو یہ دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟
تو حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی نعمت ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ یاد رکھنا، انسان کو دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنا بھی روتا رہا ہے لیکن ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مرنے کو جی چاہے، بس لوگ اتنے دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا۔ دکھ انسان کو یا ریت کی دیوار کی طرح ڈھانپ دیتا ہے یا چٹان کی طرح خوردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ وہیں سے ملتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ بہت تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر ہی جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ مگر جانتے ہو کہ کوئی غم بھی مسلسل نہیں رہتا، وہ ہمارا پیارا رب بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بالکل بھی گوارا نہیں کہ کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگ تو اسی سے تسکین، صبر اور مدد، پھر تو رحمان کو رحیم پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، اللہ تعالیٰ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ہاں، اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں جہاں ہم نے کبھی بھی گمان نہیں کیا ہوتا۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔
اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی بات کا خیال نہیں نکال رہا تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس دنیا کی پرانی اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پر چلنا بہت دشوار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے کسی بات کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر ظاہر ہونے لگتا تو ہمارے معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بناؤ کہ اگر مر بھی جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں، اور اگر زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کی تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایسا کرنے سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس میں کیڑے نکالتا ہے اور جس کو برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے ہوئے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، لیکن ارادہ غلط نہیں تھا۔ جب کوئی ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر اللہ کا حکم سمجھ کر خرچ کرے تو صدقے جتنا ثواب ملتا ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ ہم تو سمجھ ہی نہیں پائے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے بہت پہلے سے بنا رکھے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہیے تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ تمہیں ہر چیز کی حقیقت دکھا کر زندگی سکھاتا ہے کہ ہر چیز نے ایک دن واپس لوٹ ہی آنا ہے۔ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت پر مل کر ہی رہنا ہے۔ تم آج جہاں ہو وہاں اتفاقاً نہیں ہو، بلکہ تمہارا یہ مقام تم سے پہلے بھی لکھ دیا گیا تھا، سو تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ راستوں کا مت سوچو، بس جہاں بھی وہ پہنچائے وہاں یقین کے ساتھ چل دو، اور پھر دیکھنا تمہارا یقین ہی تمہیں اس چیز تک لے جائے گا جس تک پہنچنے کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر
جب اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی خوشی کبھی نہ بھولے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جا کر رہنے سے وہ خوش رہیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھا یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ مجھ سے پیار اور تم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں ایک تکلیف دہ سچ ہوں۔ رشتوں میں اگر ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو کچھ دیر کے لیے خاموشی کی شال اوڑھ لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ جو قسمت میں ہو اس پر خوش رہو، کیونکہ اگر قسمت میں سب کچھ لکھ دیا تو میرے اللہ سے جو دعا کا رشتہ ہے اسے کون نبھاتا؟ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام میں اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ میرے لیے ہر چیز معجزہ ہے، دن کا نکلنا، رات کا ڈھل جانا، سورج کا آنا اور چاند کا چھپ جانا، وسیع آسمان پہ بادلوں کی سجاوٹ اور پھر اسی آسمان کا سیاہ ہو جانا، ڈھیروں ستاروں کا جل ملانا، رقص کرنا، پرندوں کا چہچہانا، کسی اداس سے شخص کا اچانک مسکرا دینا، کسی مایوس کا یقین کی طرف لوٹ آنا۔ جب آپ کسی انسان کے لیے اچھا کرتے ہیں تو آپ کو واپس بھی اچھا ملتا ہے، کیونکہ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، یہی قانون قدرت ہے۔ ہمیشہ اس کی عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو سکتا ہے آپ کا ایسا کرنے سے اس کا دل بدل جائے۔ دل آزادی کا ایک لمحہ بھی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دلداری کی پوری زندگی کو نست و نابود کر سکتا ہے۔ جب کوئی دل دکھاتا ہے تو میں چپ رہنا ہی پسند کرتا ہوں، شاید میرے جواب سے بہتر وقت کا جواب ہو۔ میں خدا اور انسان کے بارے میں آج تک بس اتنا ہی جان پایا ہوں کہ مجھے جب بھی خدا کی ضرورت پڑی اس نے انسان کا روپ دھار لیا، اور جب مجھے انسان سے کام پڑا وہ خدا بن بیٹھا۔ بہت تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم ہی مر جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں، مگر جانتے ہو کہ کوئی غم بھی مسلسل نہیں رہتا۔ وہ ہمارا پیارا رب بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے، اسے یہ بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اللہ تو ان راستوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے،
تو پھر کیسے وہ ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پیرا ہے؟ وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں راستہ نکالتا رہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ مان جائے۔ تو پھر ہمت مت ہارو، وہ اگر دعاؤں کی توفیق دے رہا ہے تو جان کے وہ مان گیا ہے، دیری بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے اور قریب لا سکے اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں۔ جب تم سجدے میں کئی کئی راتیں رو کر گزار دیتے ہو، وہ ہر اس لمحے کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ جب تمہارا دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اگلی سانس بس آخری ہوگی، اللہ تعالیٰ کو وہ ہر ایک آنسو ہزار سجدوں سے زیادہ پیارا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری آنکھوں سے نکلتا ہے۔ تو جو چیزیں تمہیں اب بھی سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہش جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہیں کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو اور وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے ہو تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے بھی دکھا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اپنے سے اوپر دیکھنے سے احساس کمتری پیدا ہوتی ہے جو ناشکری پیدا کرتی ہے۔ اپنے سے نیچے دیکھنے سے انسان اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تقدیر بدل جائے گی، دعا پر کن بھی ہوگا۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے رو رو کر مانگو تو صحیح، کوشش تو کریں، دیکھنا میرا رب تقدیر بدل دے گا۔ اگر چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں تو تم اچھی قسمت والے ہو، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو تم بہت خوش قسمت ہو کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دو، اللہ تمہیں سکون دے گا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ جب ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں، وہ پہلے سے باخبر ہوتا ہے مگر پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف سچے دل سے کرو، وہ تمہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہیں سے تمہیں مضبوط کرے گا۔
بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ دعا ایسی رحمت ہے جو طلب کے پیش میں قرب کا سفر کرتی ہے، انسان کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔